تابان آنکھیں نیم وا کیے عجیب محویت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی خاتام تھا جسے ایک ماہ پیشتر تابان نے بڑی شان سے چلہ کشی کرتے اور عقیدت مندوں پر روب بانٹتے دیکھا تھا۔ جب وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا تھا تو کھلی آستینوں میں جلی ہوئی خسار رسیدہ باہیں نمودار ہو کر عجیب دہشت انگیز منظر پیش کرتی تھی۔ اس دہشت ناک شخص کا انجام جتنا اچانک تھا اتنا ہی عبرتناک بھی تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ اور بوزکرت مارشا کی جستجو میں اس معبد تک جا پہنچے تھے۔ اپنے یونانی خدوخال کی وجہ سے وہ فوراً محافظوں کی نگاہ میں آ گئے۔ انہیں جاسوس سمجھا گیا اور اسی جرم میں خاتام کو سزائے موت دے دی گئی۔ سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد قرب و جوار میں اندھیرا اتر آیا اور معبد کی بلند و بالا برجیوں اور پراسرار گنبدوں کے جھروکوں سے روشنی نظر آنے لگی۔ تابان اٹھا اور ایک تناوت درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ معبد ہی کی طرف تھا۔ یخ بستہ ہوا اس کے بدن کو چھیدتی گزر رہی تھی اور زخموں سے اٹھنے والی ٹیسیں شدید تر ہو رہی تھی، لیکن وہ اس سردی سے بچنا چاہتا تھا اور نہ اسے زخموں کے لیے مرہم درکار تھا۔ وہ ہواؤں میں مارشا کے بدن کی مہک سونگھ رہا تھا اور بے خود ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کی رفتار اور حرکت اس کے لیے غیر اہم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب شب ڈلی، کب دن نکل آیا اور کب اگلی شب کا اندھیرا پھر نشیب و فراز کو ڈھانپنے لگا۔ وہ عجب طرح کی ضد اوڑے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ تیسرے روز محافظوں نے آ کر اسے پھر مارا پیٹا اور اٹھا کر آتش کدے سے نصف کوس نیچے نیم پختہ راستے پر پھینک آئے۔ اس مرتبہ تابان کو واقعی شدید چوٹیں آئی تھی۔ اس کے لیے الٹی ٹانگ کو حرکت دینا خاصا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ پورے 8 پہر اسی راستے کے کنارے بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ زخموں سے خون رستا رہا اور چونٹے اس کے جسم پر چلتے رہے۔ آخر وہ پھر اٹھا اور ہمت کر کے معبد کے سامنے پہنچ گیا۔ کوئی مقناطیسی کشش اسے ان دیواروں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ چاہتا بھی تھا تو واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ 4 یوم سے بھوکا تھا۔ رات ہوتے ہی اس پر نقاہت غالب آ گئی اور وہ معبد کے جھروکوں سے پھوٹتی رنگین روشنیوں کو دیکھتے دیکھتے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ خواب میں اس نے خود کو معبد پر یلغار کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ سالار اعظم سکندر تھا، ہوش مند تھا اور سینکڑوں جنگجو سپاہی تھے۔ وہ بلند معبد کی فصیل پر کمند ڈالے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر تیر لگ کر پھلوں کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے خود کو برف کے سمندر میں دیکھا۔ برف بدن دیو ہیکل مچھلیاں اس پر جھپٹ رہی تھی۔ وہ ان سے برسرے پیکار تھا اور کورا کو صدائے دے رہا تھا، جو ابھی اس سمندر میں اوجھل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ایک زرہ پوش جنگجو کو دیکھا۔ وہ ایک ایسے جانور پر بیٹھا تھا جس کا چہرہ عورت کا، دھر گھوڑے کا تھا۔ اس جنگجو کے جلوں میں ایک ٹڈی دل لشکر تھا۔ سینکڑوں پھریرے اڑاتا، دریاؤں اور صحراؤں کو طے کرتا وہ کسی طرح بڑا چلا جا رہا تھا۔ کسی شخص نے تابان کو بتایا کہ یہ شہنشاہ ایران تارا ہے اور سکندر کی سپاہ کو تہہ تیز کرنے جا رہا ہے۔ نہ جانے کب تک تابان خوابوں کی اس بے ربط نیم روشن دنیا میں گھومتا رہا۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک حویلا سا اس پر جھکا ہوا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تابان کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ ہوش مند ہے جو اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے چھپ چھپا کر یہاں تک پہنچا ہے، لیکن جلد ہی اسے اپنا خیال ترک کرنا پڑا۔ اسے کنگنوں کی مدھم کھنک سنائی دے رہی تھی۔ اس پر جھکا ہوا حوالہ کسی عورت کا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں سکوڑ کر غور سے اس نے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک کنیز صورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر معبد کا مخصوص گیروا لباس تھا۔
اور کھلے ریشمی بال ہوا میں ہولے ہولے لہرا رہے تھے۔ کون ہو تم؟ تابان نے پوچھا۔ آئیے میرے ساتھ، آپ کو دیوی بلا رہی ہے۔ ایک رسیلی آواز تابان کے کانوں میں پڑی اور اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ کون دیوی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ مجھے صرف آپ کو لے جانے کا حکم ہے، کنیز بولی، باقی سب کچھ آپ کو وہاں جا کر معلوم ہوگا۔ تابان بلا ارادہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت اسے اپنی ٹانگ کی شدید چوٹ بھی بھول گئی تھی۔ کنیز نے اپنے بازو پر رکھا ہوا ایک طے شدہ کمبل کھولا اور تابان کے کندھوں پر ڈال دیا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے دل پذیر آواز میں کہا اور تابان کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں چل سکتا ہوں، تابان بولا اور متوازن قدموں سے کنیز کے ساتھ ہو لیا۔ کنیز اسے عبادت گاہ کے صدر دروازے کی طرف لے جانے کی بجائے دوسری سمت لے کر گئی۔ منقش دیواروں والی چند چٹانوں کے درمیان سے گزر کر وہ معبد کے پہلو میں آ گئے۔ یہاں پہنچ کر کنیز نے تابان کے شانوں پر رکھا ہوا کمبل اٹھا کر اس کا سر بھی ڈھانپ دیا۔ وہ ایک چھوٹے سے دروازے میں سے گزر کر معبد کے احاطے میں آ گئے۔ یہاں چند محافظ موجود تھے، لیکن مشلوں کی روشنی میں کنیز کا چہرہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ کنیز تابان کو پھانسی گھاٹ کے عقب سے گزارتی ہوئی ایک تنگ و تاریک زینے پر لے آئی۔ یہ زینہ بل کھاتا ہوا اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ تابان کو لگا جیسے وہ کسی مینار پر چڑھ رہا ہے۔ آخر وہ ایک غلام گردش میں نکلے اور طویل فاصلہ طے کر کے اچانک ایک نہایت آراستہ و پیراستہ کمرے میں پہنچ گئے۔ تابان نے دیکھا اس کے آلودہ پاؤں تلے دبیز قالین تھا، چھت پر فانوس تھا اور دیواروں سے غیر مرئی روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ کمرے میں سجاوٹ کے لیے سونے چاندی کے ظروف رکھے تھے اور ہیروں سے مرصع پایوں والی نشستیں رنگین روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ یہ کمرہ نشست گاہ کے طور پر سجا ہوا تھا۔ تنگ و تاریک بوسیدہ راستوں سے گزر کر دفعتاً اس آراستہ کمرے میں پہنچنا تابان کو ایسے ہی لگا جیسے کوئی ٹٹو سوار مسافر اچانک اڑن کھٹولے میں بیٹھ جائے۔ کمرے میں کئی حسین و جمیل دوشیزائیں موجود تھی۔ ان کے چہرے شاداں اور ہونٹوں پر دلنشیں مسکراہٹیں تھیں۔ وہ سب معبد کے چوغا لباس میں تھیں، لیکن یہ لباس قیمتی کپڑے کا تیار کردہ تھا۔ اس پر حسب مراتب سنہری تاروں سے کام بھی کیا گیا تھا۔ تابان کو یہاں لانے والی دوشیزہ کا لباس بھی کامدار تھا۔ گو ان دوشیزاؤں کے چہرے بناؤ سنگھار سے محروم تھے، لیکن بیشتر صورتوں پر سادگی کا حسن ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ انہوں نے تابان کو ایک آرام دہ نشست پر بٹھایا۔ اس کے بالائی جسم سے پھٹا پرانا خون آلود لباس اتار دیا گیا۔ بھیگے ہوئے نرم و گداز کپڑوں سے اس کے چہرے اور جسم سے میل کچیل ایسی ملائمت سے صاف کی گئی کہ زخموں کو کوئی گزر نہ ہی پہنچا۔ اسے ایک نیا لباس پہنچایا گیا اور بال وغیرہ سوار کر کسی کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تابان ایک عالی شان کمرے میں کھڑا تھا جس کے ماحول پر کسی رنگین خواب کا گمان ہوتا تھا۔ اس کمرے کی آرائش نشست گاہ کی آرائش سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ گلابی رنگ کی ایک خوشبودار دھند کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح کی دھند تابان نے 4 روز پہلے ایوان خاص کے پراسرار چبوترے پر دیکھی تھی۔ یہ دھند اتنی گہری نہیں تھی جتنی دور سے نظر آئی تھی۔ اس میں سانس لیتے ہوئے ایک طرح فرحت کا احساس ہوتا تھا اور آنکھوں میں خوشگوار ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ تابان نے بغور دیکھا تو اس کے سامنے ایک زرنگار تخت پر کوئی بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ کوئی حسین دوشیزہ تھی۔ دھند کے لطیف مرغولوں میں وہ یوں ڈوب ابھر رہی تھی کہ ایک پل میں حقیقت اور دوسرے میں وہم دکھائی دینے لگتی تھی۔ یہ وہی دیوی تھی جو چند روز پہلے دیدار عام کے لیے زائرین کے سامنے آئی تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ سرتپا دلکشی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، گل بدن، پری چہرہ، آہو چشم، وہ مصور کائنات کا حسین شاہکار دکھائی دیتی تھی۔ بیٹھ جاؤ اجنبی، اس کے یاقوتی لبوں نے حرکت کی اور تابان کی سماعت میں جیسے سینکڑوں جل ترنگ بج اٹھے۔
وہ جھجکتا ہوا جھکا اور قالین پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ دیوی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، پچھلی عبادت میں ہم نے تمہیں ایوان عام میں دیکھا تھا، تم سب سے نمایاں نظر آتے تھے کیونکہ سر اٹھائے کھڑے تھے اور ہماری جانب دیکھ رہے تھے۔ ہمیں تمہاری یہ جرأت مندی اچھی لگی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ یہ سوال تابان کے لیے خاصا کٹھن تھا۔ وہ اس معبد کی اہم ترین شخصیت کے روبرو کھڑا تھا۔ زبان کی ایک لغزش اسے تخت سے تختے پر لا سکتی تھی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ دیوی کے سوال کی باز گشت تابان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سوال پوچھنے کے انداز سے عیاں تھا کہ تابان کی ظاہری حالت اور حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ چند لمحے شدید تذبذب میں رہنے کے بعد تابان نے سچ آمیز جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بولا، اے مقدس دیوی، میں یونان سے آیا ہوں۔ ایتھنز کے جنگجو مجھے بچپن میں غلام بنا کر سمندر پار لے گئے تھے۔ ایک طویل عرصہ تک میں نے یونانیوں کا ظلم و ستم سہا ہے۔ میں نے ان گنت مرتبہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ آخر کوئی ایک برس پیشتر اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا اور ایک بحری جہاز میں چھپ کر یہاں تک پہنچ گیا۔ اب شہر شہر قریہ قریہ اپنے وارثوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ تابان کی بات سننے کے بعد دیوی نے کہا، ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ تم طویل عرصہ کسی کی غلامی میں رہے ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خادمائیں جب تمہارا بدن صاف کر رہی تھی تو انہیں تمہاری گردن کے عقب میں توق کا گہرا نشان نظر آیا تھا۔ تابان کے سینے سے اطمینان کی طویل سانس خارج ہوئی۔ خود کو یونانی غلام تسلیم کر کے وہ نہ صرف ایک بڑی الجھن سے بچ گیا تھا بلکہ دیوی کی نگاہوں میں اس کا اعتماد بھی بحال ہوا تھا۔ دیوی اپنی خوبصورت جادوئی آواز میں گویا ہوئی، ہمیں افسوس ہے کہ معبد کی خدمتگاروں نے تم سے ناروا سلوک کیا اور جنگلی جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے ویرانے میں پھینک دیا۔ ذمہ دار لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ہم معبد کے لیے تمہاری والہانہ عقیدت سے متاثر ہوئے ہیں۔ تم منظور نظر پجاری کی حیثیت سے اب معبد کے اسی حصے میں رہو گے۔ اپنے لیے تم جیسی خدمت چاہو چن سکتے ہو، لیکن فی الحال تمہیں آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ہم نے خادماؤں کو ہدایت کر دی ہے، وہ ہر طرح تمہارا خیال رکھیں گی۔ دیوی دیوتاؤں پر تابان کو یقین نہیں تھا۔ وہ بیشتر مذہبی رسومات کو خرافات جان کر ان پر ہزار بار لعنت بھیجتا تھا، تاہم اس وقت دیوی کی خوشنودی اس کی ضرورت تھی۔ اس نے ہاتھ ناف پر باندھ کر سر دیوی کے حضور جھکایا اور بولا، غلام کی زبان اظہار تشکر سے عاجز ہے، اس معذوری کے لیے اسے معاف کیا جائے۔ دیوی کی مہربان آنکھوں سے کچھ اور ملائمت جھانکنے لگی۔ تابان نے لہجے میں عقیدتیں سمیٹ کر کہا، دیوتا گواہ ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ جیسی عظیم المرتبت دیوی مجھے خاک سے اٹھا کر اپنے قدموں میں جگہ دیتی اور اپنی پاک نگاہوں سے میری چہرے کی دید سے آلودہ کرتی۔ دیوی نے کہا، اس کے لیے تمہیں ہم سے زیادہ مہادیوی مارشا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مارشا کا نام تابان کے کانوں میں سماعت شکن دھماکے کی طرح گونجا۔ سینے کے اندر سے ایک سرد لہر اٹھی اور سنسنی بن کر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ مارشا، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، مہادیوی مارشا، انہی کی ہدایت پر تمہیں معبد کے اندر لایا گیا ہے۔ وہ تمہاری حالت ذات دیکھ چکی ہیں اور تمہاری دلجوئی چاہتی ہیں۔ تابان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ ذہن میں تند و تیز آندھیاں چل رہی تھی۔ وہ جیسے خواب میں گویا ہوا، لیکن مہادیوی نے مجھے کیسے دیکھا؟ دیوی بولی، جو انسان سے بالا تر ہوتا ہے اس کی نگاہ بھی وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک انسان نہیں دیکھ سکتا۔ کیا میں مہادیوی کو دیکھ سکتا ہوں؟ تابان کی گیا۔ ہاں، لیکن 6 چاندوں کے بعد، جب بہار کے آغاز میں سالانہ عبادت کے موقع پر مہادیوی عام لوگوں کے سامنے آئیں گی۔
کیا اس سے پیشتر یہ ممکن نہیں؟ نہیں، دیوی نے جواب دیا، صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، کسی خاص سبب سے مہادیوی تمہیں خود اپنے حضور طلب کر لے۔ اے قابل صد احترام دیوی، کیا میری درخواست کسی طور مہادیوی کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے؟ یکا یک زرنگار تخت پر بیٹھی اور گلابی مرغولوں میں ڈوبتی ابھرتی دیوی کے تیور بدل گئے۔ وہ ترش آواز میں بولی، ہم تمہاری آنکھوں میں نادانی کی چمک دیکھ رہے ہیں، تمہارے لہجے سے ایک پجاری کے بجائے ایک مرد کے لہجے کی بو آ رہی ہے۔ اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے یہ مت بھولو کہ تم جس ہستی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو وہ تمہارے تصورات سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے۔ وہ نہ صرف اس معبد کی محترم ترین ہے بلکہ دیوتاؤں کی مجلس میں بھی اسے ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ تابان کو دیوی کی پرپیچ دھمکی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن دیوی کے چہرے کی جلالی کیفیت اس کے لیے ناقابل فہم نہیں تھی۔ در حقیقت تابان کے دل کا چور پکڑا گیا تھا۔ دیوی نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ درست تھا۔ شہزادی مارشا کے بارے میں بات کرتے ہوئے تابان کے ذہن میں ایک مقدس دیوی کا نہیں، ایک ایسی دوشیزہ کا تصور تھا جو اس کے لیے روئے زمین پر محبوب ترین تھی اور جس کی قربت کی خاطر وہ آگ اور خون کے سمندروں میں سے رواں دواں گزر سکتا تھا۔ شاید یہی جذبات اس کی آنکھوں میں بھی چھلک گئے تھے۔ دیوی کی تلخ نوائی نے تابان کے ہونٹوں کو ہونٹ سینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے صورت پر ندامت طاری کی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں تھوڑی دیر ایک نہایت بوجھل خاموشی طاری رہی، ایسی خاموشی جس میں دھڑکن سنائی دے رہی تھی اور سانس کی آمد و رفت صدا بن جائے۔ یوں لگا جیسے کائنات میں ہر شے تھم گئی ہے، اگر کوئی چیز متحرک ہے تو وہ گلابی دھند کی خوشبودار مرغولے ہیں یا دیوی کی وہ مرمری انگلیاں جنہیں وہ دھیرے دھیرے اپنی ایک انگشتری پر حرکت دے رہی تھی۔ تابان کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ ایک بہادر بے خوف شخص تھا، لیکن جس ماحول میں آ گیا تھا یہاں اجنبیت اور پرسراریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس لمحے کیا ہو جائے، کس غلطی کی سزا میں آنکھوں سے نیزے گزار دیے جائیں اور کس بات پر خوش ہو کر دیوتاؤں کا مقرب بنا دیا جائے۔ چند لمحے کے جاں گسر انتظار کے بعد دیوی کی نقرئی گھنٹیوں جیسی آواز ابھری۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر نرم اور دھیما تھا۔ وہ گفتگو کا موضوع بھی بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، باہر کی دنیا کا کچھ حال اپنی زبان سے سناؤ۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ سکندر کو دیوتاؤں کا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ اس نے گوردم کے مندر میں کھڑی گاڑی کا جوا کھولا ہے۔ تابان نے کہا، اے مقدس دیوی، بے شک ایسا ہوا ہے۔ غلام کسی اور رائے کا اظہار تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ سکندر مقدونوی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے اور مفتوحہ علاقوں میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اب باب سلیشیا سے گزرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت جلد ایرانی سپاہ سے اس کا بڑا مارکا ہونے والا ہے۔ تابان کو دیوی کے چہرے پر عجیب سا رنگ نظر آیا۔ بے حد حسین و جمیل اور باروب ہونے کے باوجود اس گھڑی وہ تابان کو ایک عام سی دوشیزہ لگی جو تابان سے اس چار دیواری کے باہر کے حالات پوچھ رہی تھی اور مستقبل سے آگاہی کی خواہش مند نظر آتی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، پتہ نہیں یہ کون لڑکی ہے جسے مذہب کے خود ساختہ آقاؤں نے زرتار لباس پہنا کر اور باری برکم زیورات سے لاد کر دیوی کی مسند پر بٹھا دیا ہے اور اس کی معصوم فطرت کے گرد عزت و احترام کی اونچی دیواریں چن دی ہیں۔ اس گھڑی تابان کو دمشق کے اس عظیم معبد کی یہ عظیم دیوی قابل رحم نظر آئی، اپنے ماحول میں گھٹی ہوئی، سمٹی ہوئی اور گمراہ عقیدوں کی گلابی دھند میں کھینچ کھینچ کر سانس لیتی ہوئی۔ دیوی نے تابان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی سکندر یونانی دیوتا زیوس کا بیٹا ہے؟ تابان نے کہا، آپ کو میرا خیال جان کر یقیناً مایوسی ہوگی۔
کیونکہ میں دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں میں نے یونان اور ایران میں عام لوگوں کو یہ ضرور کہتے سنا ہے کہ سکندر اوتار ہے اور وہ ایک روز پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ دیوی اب بڑے غور سے تابان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا، تم دیوی دیوتاؤں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا تمہیں دیوتاؤں کے مظاہر نظر نہیں آتے؟ کیا اس معبد میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ غیر معمولی نہیں؟ یہ نقرئی گھنٹیاں، یہ دیواروں سے پھوٹتی ہوئی روشنی، یہ گلابی دھند، یہ دیواروں کا شق ہونا، یہ پراسرار خوشبوؤں کا چکرانا۔ تابان نے اطمینان سے کہا، اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں انہیں شوبدے کہوں گا، یہ مظاہر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے انسانی ہاتھ کار فرما ہے۔ دیوی کے چہرے پر عجیب سا رنگ بکھر گیا، جیسے تابان نے اس کے دل کی گہرائی میں کسی چیز کو چھو لیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے یہ رنگ اس کے شاہانہ تیوروں میں چھپ گیا۔ وہ برہمی سے بولی، اے نادان شخص، تجھے ان در و دیوار میں زبان کھولتے ہوئے احتیاط سے کام لینا ہوگا، یہاں کی موت بہت اذیت ناک ہے۔ تابان کے شب و روز اسی چھت تلے حسیناؤں کے جھرمٹ میں بسر ہونے لگے۔ وہ بحیرہ ایجیسن کے سواحل پر بھٹکتا بھٹکتا اچانک ایک دیومالائی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ یہ اس وسیع و عریض معبد اور یہاں کی پراسرار بھول بھلیوں کی دنیا تھی۔ وہ بہت کچھ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی حیرتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک عجب دو رنگے ماحول میں آ گیا تھا۔ یہ ماحول اوپر سے جتنا روشن اور مقدس تھا، اندر سے اتنا ہی تاریک اور گناہ آلود تھا۔ تابان دھیرے دھیرے معاملات کی تہہ تک پہنچتا جا رہا تھا۔ اس معبد کے اصل منتظم وہ 5 بوڑھے تھے، جنہیں یہاں مقدس ارواح کا نام دیا جاتا تھا۔ ہر مقدس روح کے زیر سایہ 3 کاہن تھے۔ ہر کاہن 10 پجاریوں پر حکم رکھتا تھا۔ ان سب لوگوں کے 2 چہرے تھے، ایک وہ پارسا چہرہ جو 10ویں روز لوگوں کے سامنے آتا تھا، اور دوسرا وہ چہرہ جس کے ساتھ 9 روز لہو لعاب میں رہتے تھے، لوگوں کے سامنے جو کہ نمکین روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے پس پردہ مرغن غذائیں کھاتے تھے، نشہ آور مشروبات پیتے تھے اور نرم و گداز بستروں پر سوتے تھے۔ معبد کی خدمتگار 2 شیزائیں ان کے سر مونڈتی تھی، ان کے چربائے جسموں پر زیتون کی تیل کی مالش کرتی تھی اور ان کی خوابگاہوں کو مہکاتی تھی۔ عبادات کے نام پر رقص و سرور کی محفل جمانا اور ملک کے دور دراز حصوں سے آئی ہوئی خدمتگار 2 شیزاؤں کی نمائش لگا کر انہیں اپنی خلوتوں کے لیے چننا یہاں کے کاہنوں کے محبوب مشاغل تھے۔ 5 مقدس ارواح اس معبد کے تمام امور پر کڑی نگاہ رکھتی تھی اور ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے کاہنوں اور پجاریوں کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ یہ دیویاں بھی مقدس ارواح کے زیر اثر رہتی تھی۔ تابان کو معلوم ہوا کہ مقدس ارواح یعنی وہ 5 سفید ریش بوڑھے اس وقت معبد میں ہے۔ بقول دیوی انگبی وہ لبنان کے ایک ساحلی جزیرے میں عبادت میں مصروف تھے اور اگلے ماہ تک انہیں وہی رہنا تھا۔ یہ ان مقدس ارواح کی غیر موجودگی تھی، جس سے حوصلہ پا کر مہادیوی نے تابان کو معبد میں بلوا لیا تھا اور ایک پجاری کی حیثیت سے یہاں رکھا ہوا تھا۔ تابان کے ذہن میں شب و روز ایک ہی سوال کلبلا رہا تھا، مہادیوی اسے کب شرف ملاقات بخشے گی؟ وہ کب اسے اپنے حضور طلب کرے گی؟ شاید آج۔ ہر دن اسی امید سے طلوع ہوتا تھا اور مایوسی کا اندھیر اوڑھ کر شب کی تاریک غار میں اتر جاتا تھا۔ وہ شاید اس پر ایک نظر کرم ڈالنے کے بعد بھول ہی گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کوئی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کیسے اور کب سے تڑپ رہا ہے۔ شب و روز کا ہر ایک پل ایک باری پتھر تھا جو تابان کے سینے کو رونتا ہوا گزر رہا تھا۔ کبھی کبھی بے قراری حد سے بڑھتی تو وہ دل سے پکار اٹھتا، تم کہاں ہو مارشا؟ کیوں مجھے نیم بسمل چھوڑ دیا؟ اگر مجھے اپنی دید کا سزاوار نہیں ٹھہرانا تو یہاں لانے کی مہربانی بھی کیوں کی؟
مجھے انہی اندھیروں میں غرق رہنے دیتے جہاں امید کی کوئی کرن میرے سینے کو چھلنی نہیں کرتی تھی۔ مجھ پر رحم کر شہزادی، میں تھک گیا ہوں، میں ٹوٹ رہا ہوں، میرا اور امتحان مت لے۔ کبھی جب وہ بہت اداس اپنی خوابگاہ کے گداز بستر پر لیٹا ہوتا، اچانک کانوں میں نقرئی کہکہے گونج اٹھتے۔ وہ دیکھتا حسین دوشیزاؤں کا کوئی پرہ اس کے روبرو ہے۔ وہ اپنی خوبصورت اداؤں سے اس کا دل بہلاتی، اسے سرور آور مشروب پلاتی، بہترین میوہ جات طلائی تشتوں میں سجا کر اس کے سامنے رکھتی۔ ان کی آنکھوں میں تابان کے لیے پھول کھلے رہتے، ان کے ہر انداز سے عیاں رہتا کہ وہ تابان کی تنہائیاں دور کرنے کی آرزو مند ہے۔ ایسے میں تابان شدید الجھن کا شکار ہو جاتا۔ کبھی وہ سوچتا اسے ان حسیناؤں سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ سلطنت حسن و جمال کی ملکہ، سلطنت حسن و جمال کی اس عظیم ملکہ کی موجودگی میں ان دوشیزاؤں کی طرف رجوع توہین حسن کے مترادف ہے۔ لیکن کبھی اس کی سوچ مختلف رخ اختیار کر لیتی۔ وہ سوچتا شاید یہاں یہ سب کچھ مہمان نوازی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اس خاطر مدارت کو ٹھکرا کر اپنے میزبانوں کو ناراض کر لے گا۔ وہ پہرو اس الجھن میں گرفتار رہتا۔ آخر فیصلہ رفاقت کی بجائے تنہائی کے حق میں ہوتا۔ وہ میزبان دوشیزاؤں کو واپس بھیجتا اور تصور میں ایک من موہنی صورت سجا کر آنکھیں موند لیتا۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا کہ اچانک کمرے میں ایک خوشبو پھیلتی اور گلابی دھند بھرنا شروع ہو جاتی۔ پھر ایک اس دھند میں دیوی انگ بھی نمودار ہوتی۔ وہ تابان کا ہاتھ تھامتی اور اسے لے کر کمرے کے ایک گوشے میں مرمری تخت پر جا بیٹھتی۔ اس تخت کے عقب سے ہفت رنگ پانی کا فوارہ پھوٹتا اور جل ترنگ کی مدھم آواز سنائی دیتی رہتی تھی۔ وہ دیر تک تابان کے پاس بیٹھی اور باتیں کرتی۔ تابان کی بے باکی اور بے خوفی اسے متاثر کرتی تھی۔ تابان اسے متبرک دیوی کے بجائے عام عورت کی حیثیت سے مخاطب کرتا تو وہ جذبز ہوتی، لیکن دلی طور پر اسے یہ سب کچھ اچھا لگتا۔ وہ ایک بار پھر بے ادبی و بے تکلفی سے مخاطب ہونے کی خواہش مند رہتی۔ لگتا تھا وہ مدتوں اس شدید گھٹن کا شکار ہے اور مقدس ارواح کے جانے سے کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ وہ اس ساری تازہ ہوا کو سینے میں بھر کر جسم و جان میں سمو لینا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تابان کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک نظر آتی۔ ایسے میں وہ تابان کے کھدرے ہاتھ پر اپنے نرم ہاتھ میں لے لیتی اور اس کے حساس ہونٹ شدت سے لرزاں ہو جاتے۔ ایک روز ایسے ہی موقع پر جب تابان کے ہاتھ دیوی انگبی کے ہاتھوں میں تھے اور ہفت رنگ پانی کی پھوار موسیقی بکھیر رہی تھی، اچانک ایک قد آدم کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے چکنا چور ہو گیا۔ گلابی دھند کے مرغولے تیزی سے راہداری میں پہنچنے لگے۔ وہاں موجود خادماں اور کنیزوں نے ہذیانی انداز میں چلانا شروع کر دیا، جیسے یہ گلابی دھند نہ ہو، موت کا کوئی بادل ہو۔ تابان نے دیکھا دیوی انگبی کا چہرہ سرسوں کی طرح زرد ہو گیا اور وہ ہراساں نگاہوں سے کھڑکی کے خلا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور مخصوص دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔